آج 10 محرم الحرام ہے اور آج سے چند سال پہلے میں نے اسی حوالے سے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اخبار میں، کیونکہ میرا اپنا ہی لکھا ہوا آرٹیکل ہے اس لیے میں ویلاگ کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آج سے 1383 اسلامی سال اور 1342 انگریزی سال پہلے 10 اکتوبر 680 عیسوی بمطابق 10 محرم الحرام 61 ہجری، عراق میں دریائے فرات کے کنارے کربلا کے مقام پر ایک بڑی فوج کے ہاتھوں جب قافلہ حسینی کے 72 جانثار شہید ہوئے تو یزید اور اس کے حواریوں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو تمام ہوا، آپ نے ذرا مسئلہ پر غور کرنا ہے لفظ پہ، کیونکہ یہ آگے بھی آئے گا۔ ان کی یہ بات بظاہر درست بھی تھی کہ اس دور میں اخبارات اور رسائل تھے، نہ ہی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا، موبائل فون اور نہ ہی SMS کی سہولت، نہ فیکس، نہ ای میل، نہ ہوائی جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں اور آمد و رفت کے دیگر تیز ترین ذرائع، نہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یہ جیسے آج کل NGOs ہیں بہت زیادہ، اور نہ ہی اپوزیشن کہ اس واقعے پر احتجاج کر سکیں، اور نہ ہی سپریم کورٹ کہ اس میں کوئی کیس دائر کیا جا سکے یا وہ سو موٹو لے سکے، اور پھر 73 لوگ گنتی میں بھی قلیل تعداد ہے، جبکہ تاریخ ایسی جنگوں سے اٹی پڑی ہے جس میں قتل ہونے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ تھی۔ پھر ہمیں اس حقیقت کو لازمی مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ 73 ہستیاں اور بالخصوص اس مختصر فوج کے سربراہ کون تھے۔ اس فوج کے سربراہ حضرت امام حسین علیہ السلام تھے، جنہوں نے خود اپنا تعارف 10 محرم الحرام کو آخری لڑائی سے پہلے یزیدی فوج سے خطاب کرتے ہوئے ان الفاظ میں کرایا: لوگو، تم میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان اور رفقا کو اس بے دردی سے بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کرو گے اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی؟ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مسئلہ تو شروع ہی اس دن سے ہوا۔ اس دل خراش سانے کے 3 سال بعد صرف 38 سال کی عمر میں یزید مر گیا اور اس کا 21 سالہ بیٹا تخت نشین ہوا، مگر وہ سانحہ کربلا سے اس قدر دل برداشتہ تھا کہ 3 ماہ کے بعد ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور اس کے 6 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور بظاہر بڑی مضبوط بنیادوں پر قائم اموی حکومت صرف 70 سال ہی قائم رہ سکی۔ الصفا عباسی جو کہ بانی تھا عباسائی ڈائنیسٹی کا، نے تو اموی حکمرانوں کی قبروں سے لاشوں کو نکال کر پھانسیاں دیں اور قبروں پر کوڑے بھی برسوائے۔ یزید 35 سال کی عمر میں بذریعہ نامزدگی 680 ہجری میں مسلمانوں پر بطور خلیفہ مسلط ہوا۔ وہ 3 سال برسر اقتدار رہا اور ان 3 سالوں میں 3 بڑے سانحے رونما ہوئے۔ ایک سانحہ کربلا، دوسرا سانحہ ہرہ جس میں یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ پر حملہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس لشکر میں سپاہیوں کی اکثریت عیسائیوں پر مشتمل تھی اور انہیں یزید کی طرف سے کھلی چھٹی تھی، لہٰذا انہوں نے سینکڑوں مسلمان خواتین کی عصمت دری کی اور ہزاروں مسلمان شہید کر دیے۔ ہرہ جو ہے یہ کالے رنگ کی پتھروں والی زمین کو کہتے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ میں جہاں ان کا پڑاؤ تھا مشرق کی طرف، وہاں زمین اس طرح کی تھی، اس ریفرنس سے اس کو سانحہ ہرہ کہتے ہیں۔ اور یہ مدینہ منورہ آپ کو پتہ ہے وہ شہر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس میں ایسے بھی بزرگ رہے کہ جنہوں نے ساری زندگی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رہے اور انہوں نے جوتا نہیں پہنا۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے حدود حرم میں، مدینہ منورہ کا جو حرم کی حدود ہے وہاں پر وہ واش روم نہیں جاتے اور اس سے باہر جاتے ہیں، اور وہاں پر اونچی آواز کرنا جو ہے وہ منع ہے، اور اس بدبخت لائن نے وہاں پر جو کیا واقعہ ہرہ وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یزید کا تیسرا کارنامہ، تیسرا سانحہ، وہ ہے مکہ مکرمہ کا محاصرہ، جس میں یزیدی فوج نے شہر پر پتھروں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بھی اس سے محفوظ نہ رہا۔ لیکن یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یزید جیسے شخص کو بھی ہمدرد مل گئے ہیں۔ ان ہمدردوں کے 2 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو شہید کرنے کے ہرگز احکامات جاری نہیں کیے تھے، اور ایسا اس کے گورنر اور فوجی نمائندوں خصوصاً ابن زیاد نے ذاتی مخالفت کی بنیاد پر کیا تھا، گویا یزید اس سارے واقعے سے لا علم تھا
اور اسے برا بھلا کہنا یا مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں ہے، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جو اس عظیم مارکے میں یزید کو حق پر مانتا ہے اور خود ساختہ روایات اور بودھ دلائل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ امام حسین کو خلیفہ کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے تھی۔ یہ لوگ یزید کے کئی فضائل بھی گنواتے ہیں، خصوصاً اس کا قسطنطنیہ کی مہم میں شرکت کرنا۔ اب اسی مسئلے پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ کیونکہ ایک چھوٹی سی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ کنٹروورسی ہے کوئی نہیں، تو اسی کی آگے وضاحت کی گئی ہے کہ یہ واقعی بڑا اہم سوال ہے کہ جب یزید خلیفہ بن گیا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیوں تسلیم نہ کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں ملوکیت کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ملوکیت یہ ہے نا کہ باپ آگے اس کا بیٹا، آگے اس کا بیٹا، اس کا بھائی، جیسے یہ خاندان جو ہیں وہ چلتے رہے، خاندان مغلیہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی اموی خاندان، اس کے بعد عباسی سلطنت، اور ابھی بھی کئی مسلمان ملکوں میں یہ رواج ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، یا وہ ایک خاندان کی حکومت ہے، اس کو کہتے ہیں ملوکیت۔ اسلام میں ملوکیت ہرگز جائز نہیں ہے، خلافت ہے کہ لوگ انتخاب کریں گے کہ خلیفہ کون ہوگا۔ تو میں نے یہی اس میں لکھا ہے کہ اسلام میں ملوکیت کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک تمام خلفائے راشدین کو بیعت عام کے ذریعے منتخب کیا گیا، اور بیعت عام ایسے ہی ہے جیسے ہمارا الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن کے مختلف موڈز ہیں، کہیں پہ ہاتھ کھڑے کر کے الیکشن میں حصہ لیا جاتا ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں، کہیں پر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے۔ تو بیعت عام کا مقصد یہ تھا کہ عام لوگ جو ہے، لوگوں کی زیادہ اکثریت جو ہے، ایک ہیوی میجارٹی جسے کہتے ہیں، وہ کس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ان کو خلیفہ مانتے ہیں، اور یہ خلفائے راشدین اسی طرح سے منتخب ہوئے۔ اور اس میں یہاں تک ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جن 6 اشخاص کے نام بغرض خلیفہ وصیت فرمائے، ان میں جان بوجھ کر اپنے بیٹے کا نام درج نہیں کیا، باوجود ہے کہ وہ خلافت کے لیے کلی طور پر آل تھے۔ مقصد صرف یہ تھا نا کہ کل کو یہ ایک مثال کے طور پہ نا کوٹ لوگ کرنا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا کیا تھا تو میرا بیٹا بھی بڑا لائق فائق ہے، یعنی بالکل اس کی جڑ کاٹ دی۔ لیکن اس اصول کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے یزید نے اقتدار سنبھالا، خلیفہ تو وہ تھا ہی نہیں۔ بیسک کویسچن یہ ہے کہ دیکھیں نا، جیسے ابھی ہمارے وزیر اعظم ہے، صدر ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یہاں پر کوئی آ کے زبردستی قبضہ کر لے اور وہ کہے جی میں ہوں، تو وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا عہدہ ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ خلیفہ ہی نہیں تھا، تو اس کی اطاعت کیسے کی جا سکتی تھی؟ یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اس عام سوال کا جواب خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے لیا جائے۔ مقام بیضہ پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، جس نے ظالم محرمات الہی کو حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول یا فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اور قول یا فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا، تو خدا کو حق ہے کہ وہ اس شخص کو بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ ظاہر آپ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں، تو آپ کا ہی بالکل حق بنتا ہے۔ پہلے تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہ سب کچھ یزید کی کمان میں کیا گیا۔ اب میں اس کا انالیسس کر رہا ہوں کہ یہ جو لوگ اس کے ہمدرد ہیں یزید کے، وہ تاریخی طور پر بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ دیرفور میں نے لکھا ہے کہ پہلے تو یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ یہ سب کچھ یزید کی کمان میں کیا گیا۔ اگر یزید واقعی ابن زیاد کو امام حسین سے نرم سلوک کا حکم دیتا، تو ابن زیاد اور شمر جیسے معمولی کارندوں کی جرت نہ ہوتی کہ وہ یزید جیسے مطلق و لنان بادشاہ کے احکامات کی خلاف ورزی کا تصور بھی کرتے۔ اگر یزید کو امام حسین کے رتبے کا ذرا بھی خیال ہوتا تو وہ واضح طور پر ابن زیاد کو یہ حکم دے سکتا تھا کہ امام حسین کو ہرگز شہید نہ کیا جائے بلکہ ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی بڑی واضح ہے کہ جب معاملہ نواسہ رسول کا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یزید نے اسے معمولی جان کر ابن زیاد کو اس معاملے میں کلی اختیارات دے دیے ہوں کہ وہ جیسا چاہے ویسا کرے۔ یہ بات سراسر خلاف عقل ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک اپنا ایکسپیرینس بھی بتاتا ہوں کہ دیکھیں نا، قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوتی ہے وہ ایس ایچ او کی پاور ہے کہ وہ تھانے میں درج ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی بڑے آدمی کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی ہو
جو ہماری کسی بھی لحاظ سے مشہور شخصیات ہوتی ہیں، سیاسی ہوتی ہیں، کوئی بڑا بیوروکریٹ ہوتا ہے، کوئی میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اور لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایس ایچ او ایف آئی آر دے دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ اپنے اوپر والے کو بتاتا ہے، ایس پی کو، وہ کہتا ہے جی ایک منٹ میں آئی جی صاحب سے پتہ کر لوں، آئی جی صاحب ہو سکتا ہے سی ایم سے ڈسکس کریں، چیف سیکرٹری سے ڈسکس کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ اتنی بڑی ہستی مسلمانوں میں جو اس وقت زندہ مسلمان تھے، ان میں سب سے بڑی ہستی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یزید انہیں کہا جی ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں؟ ایک ایک لمحہ اس کے نوٹس میں تھا۔ جیسے آج کل بنتے ہیں نا کنٹرول روم، آپریشن کہیں ہو رہا ہوتا ہے، ہدایات کنٹرول روم سے جاری ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، عقل اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ وہ آرڈر یہ دیا جائے کہ جو مرضی آپ کا دل کرے آپ کر لیں۔ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ یزید کی مرضی اور علم کے خلاف کیا گیا تو اس نے ابن زیاد، شمر، سنان وہ تھا جس ملعون نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا تھا، پھر ان کو کیا سزائیں دیں؟ اگر انہوں نے وائلیشن کی، انہوں نے یزید کے احکامات کی خلاف ورزی کی، تو ان کو سخت سزائیں ملنی چاہیے تھیں، جو کہ کوئی نہیں دی گئیں۔ یہ بھی ثبوت ہے کہ یہ سب کچھ یزید کی مرضی سے ہوا۔ کربلا میں ذلت سے بھرپور عارضی جیت یزید کو حاصل ہوئی، مگر دائمی، شاندار، روشن اور قابل رشک فتح امام حسین کے حصے میں آئی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے، یزید کے راستے کا یا امام حسین کے راستے کا؟ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہم حضرت امام حسین کے راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو سنیے، حسین کا راستہ حق اور سچ کا راستہ ہے۔ حسین کا راستہ عددی گنتی پر یقین نہ رکھنا بلکہ اللہ پر کامل بھروسے کا راستہ ہے۔ حسین کا راستہ اصولوں اور حق و انصاف کی بالادستی کے حصول کے لیے اپنے بیٹوں کو ذبح کرانے کا راستہ ہے۔ حسین کا راستہ صبر و استقلال کا راستہ ہے۔ حسین کا راستہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور حسین کا راستہ ہی ہماری یقینی، قطعی اور حتمی فلاح کا راستہ ہے۔ کیا آپ حسینی بننے کے لیے تیار ہیں؟ جو پہلے سے حسینی ہیں ان کو مبارکباد، اور باقیوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل اور دن ایسے پھیر دے جیسے حضرت حر کے پھیرے، وہ آئے یزید کی طرف سے اور شہید ہوئے امام حسین کی طرف سے۔ آرٹیکل تو میرا یہاں پر ختم ہوتا ہے، اب میں 2-3-4 آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں گلگت بلتستان میں میری پوسٹنگ رہی ہے ایز اے ڈپٹی کمشنر بھی اور سیکریٹری بھی، وہاں پر میں نے ایک بہت خوبصورت کلچر دیکھا۔ ہمارے ہاں پنجاب میں یا سندھ باقی جگہوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے نام ہوتے ہیں غلام حسین، محمد حسین، محمد حسن۔ اچھا، وہاں پر صرف نام ہے حسین، حسن، حسنین، ہم بھی لوگ نام رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مجھے صرف حسین ہے نا، یعنی مجھے ذاتی طور پہ بہت خوبصورت یہ لگا۔ تو اگر اس کلچر کو باقی لوگ بھی اپنانا چاہیں، ایک ایسے میں بات کرتے کرتے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنے خاندان سے اس کو شروع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ باقی مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو 72 رفقا شہید ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان سب کے اسماء گرامی، ان سب کے نام تاریخ میں موجود ہیں، وہ مل جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پورے خاندان کے نام ان ناموں پہ رکھیں؟ جو بھی بچہ پیدا ہو، اگلا نام اس پہ، اگلا نام اس پہ، اگلا نام اس پہ، اور ایک ایسا خوبصورت گلدستہ تیار ہوگا کہ میں کہتا ہوں کمال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو میں نے کہا کہ یزید کو کچھ حواری مل گئے ہیں کہ جی وہ اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا اور وہ تو اس کے بڑے فضائل ہیں، آپ دیکھیں کہ پہلا انسانی قتل جو ہوا وہ قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کیا۔ قابیل کون تھا؟ اگر آپ دوسری طرف پہ آئیں، قابیل بیٹا تھا حضرت آدم کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ پہلے انسان، اور بغیر ماں اور باپ کے۔ دیکھیں نا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اپنے حکم سے، اپنے امر سے پیدا فرمایا، پھر ان کو پیغمبر بنایا، پھر ان پر صحیفے نازل کیے۔ تو یہ تو پھر قابیل کے فضائل بھی بن جاتے ہیں اگر اس طرف لگانا ہو کہ یہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور پیغمبر بھی پہلا پیغمبر اور جد امجد، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے دیکھیں نا، ایک اچھا کام کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی ہو گئی، لیکن وہ اتنا بڑا، ایک ہم کہتے ہیں غلطی یہ ہے کہ ایک گلاس پڑا تھا قدرتی گر گیا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں آ گیا، ایک ہے بلنڈر، اور ایک اس سے اگلی چیز ہے۔ دیکھیں نا، ایک کے والدہ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا مجھے پانی دینا، تھوڑی دیر سے دے دیا، بھول گیا، یاد نہیں رہا، یہ بھی غلط ہے، بہت گناہ ہے۔ لیکن ایک بندے نے اپنی ماں باپ کو جوتا اٹھا کے مار دیا، بھائی اس کا سارا ضائع ہو گیا۔ اس کا میں قرآن سے ثبوت دیتا ہوں۔ ایک بندہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، حج کیے، عمرے کیے، خیرات کی، دنیا جہان کی نیکیاں کی،
اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا کہ اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ تمہارا سب کیا کرایا غارت، ساری نیکیاں بالکل ختم، ضائع۔ تو یہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں نا، کوئی ایک آدھ عمل یا اعمال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ہر چیز کو ختم کر دیتے ہیں۔ جیسے میتھمیٹکس میں زیرو ہے، آپ 10,000 کو زیرو سے ضرب دیں جواب زیرو، کروڑ کو زیرو سے ضرب دیں تو جواب زیرو۔ تو یہ جو ایک اس کا عمل ہے، اور ایک نہیں، میں نے تو 3 گنوائے ہیں، مدینہ منورہ پہ حملہ اور مکہ مکرمہ پہ حملہ، اور باقی جو چھوٹے موٹے کرتوت تھے وہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، تو یہ تو بالکل کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ اچھا، ایک میری خاص طور پہ جو شیعہ کے ہمارے ذاکرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ محبت میں اور جوش میں جب خاص طور پہ پڑھتے ہیں، یہ واقعہ کربلا کا ذکر کرتے ہیں، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کا نام جو ہے وہ روانی میں لے جاتے ہیں کہ حسین نے یہ کہا اور حسین کا گھوڑا اور زینب نے یہ کیا۔ ذاتی طور پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت غلط ہے، یہ بہت غلط ہے۔ آپ جس فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے بڑوں سے چیک کر لیں کہ ان کے نام خالی لیے ہی نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کم سے کم والی بات ہے، آگے جتنا آپ اچھے سے اچھا لے سکیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیکھیے یہ کوئی عام لوگ ہیں، ہمارے ماں کے لیے ہم کہتے ہیں امی جی، ابو جی، ایک عام ہمارا نوکر ہوتا ہے بڑی عمر کا، ہم کہتے ہیں بابا جی۔ تو دیکھیں نا، ان کے خالی نام لینے ہستیوں کے، یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہم نے جو زیادتی کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے مسلمانوں نے مل کے، مثلا میرا نام ہے رائے منظور حسین ناصر، اب حسین کا لفظ آ گیا تو یہ پکی بات ہے کہ میں شیعہ ہوں، حالانکہ میں سنی ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں۔ میری بہنوں کے نام اسی طرح سے ہیں کہ جو اس سے بظاہر لگتا ہے کہ جی یہ شیعہ لوگ ہیں۔ تو بھائی شیعہ سنی کے تو یہ تفریق ہی نہیں ہے، یہ تو بعد کے مسائل ہیں نا کہ آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے۔ اس پہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا کہ یہ کوئی ویسے خاص تفریق بھی نہیں ہے، یہ آگے اس کو خواہ مخواہ بنایا گیا ہے، بنیادی چیزوں میں سب کے اتفاق ہے۔ لیکن امام حسین جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے گھروں میں نیلسن منڈیلا کی تصویر لگی ہوئی ہے، جو ساؤتھ افریقہ کے لیڈر تھے، 27 سال جیل میں رہے اور اپنی قوم کو آزادی دلائی۔ لوگ ان کی بایوگرافی کی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کتاب گھر میں رکھی ہوتی ہے، تو وہ کیا مسلمان تھے؟ کیا وہ صحابی رسول تھے؟ وہ ایک سمبل ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے مزاحمت کی اور وہ جھکے نہیں، اور 27 سال وہ جیل میں رہے۔ حضرت امام حسین بھائی ایک عالمی شخصیت ہیں، ان کو سکھ مانتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، انگریز مانتے ہیں، اور ہم نے ان کو بنا دیا جی کہ یہ صرف شیعہ والوں کے ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ خدا کے لیے ان کا جتنا بڑا سٹیچر ہے وہ تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے، اس کو تو ہم انٹرنیشنل سطح پہ یونیورسٹیوں میں پڑھائیں، اس پہ باقاعدہ پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے، اس پر تھیسز لکھے جانے چاہیے۔ پہلے بھی اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے لیکن مزید کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک گزارش میں نے اور بھی کرنی ہے کہ اس حوالے سے 10 محرم کو اور 9 محرم کو جیسے کہ چھٹی کی جاتی ہے سرکاری دفاتر میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ذاتی طور پر یہ عرض کروں گا کہ یہ چھٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آج میرا دفتر بند ہے، اچھا 4 چھٹیاں صبح بن گئیں، ہفتہ اتوار اور آگے 9ویں 10ویں محرم کی، تو لوگ کوئی مری گیا ہوا ہے، کوئی سوات گیا ہوا ہے، جہاں جہاں گھومنے کے لیے پروگرامز بنائے ہوئے ہیں۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جن ہستیوں کی وجہ سے ہم چھٹی دینا چاہتے ہیں اور ایک طرح کی وہ ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر طریقہ میری ناقص عقل کے مطابق یہ ہے کہ دفتر کھلے، سرکاری کام اس دن کوئی نہ کیا جائے، صبح سے لے کر دفتر بند ہونے تک 8 گھنٹے مختلف ہالز ہیں، کمرے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہی باتیں کی جائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو اتنا بڑا واقعہ یہ تھا کیا، اس کی حقیقت کیا تھی، اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے، ہماری کیا ریلیونس بنتی ہے دفتر کی، کیا ریلیونس بنتی ہے یونیورسٹی کی، کیا ریلیونس بنتی ہے ہاسپٹل کی، کیا سی ایم کی، کیا پی ایم کی، کیا میری، کیا آپ کی، کیا دکاندار کی، یہ ساری قوم کو۔ اچھا دیکھیں نا، چھٹی ہوئی یا تو لوگ سو رہے ہوں گے زیادہ تر، اور یا جو ہے وہ سیر سپاٹے پہ گئے ہوں گے۔ اور اب سب سے آخری بات جو میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے وہ یہ کہ جب بھی رمضان شریف آتا ہے، جب بھی ربیع الاول آتا ہے، اور جب بھی محرم آتا ہے، میں بہت گناہ گار شخص ہوں، میں کم سے کم اپنی ایک بری عادت چھوڑتا ہوں اس موقع پہ، یا ایک اچھی عادت اپناتا ہوں۔ اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانک سکتے ہیں بآسانی سے، اپنی بیلنس شیٹ ہر ایک کے سامنے 2 منٹ میں آ جائے گی۔ آج کے دن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کو رفقار سے محبت کا یہ تقاضا ہے، ان سے عشق کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کوئی ایک بات ان سے لے لیں، اور سب سے بڑی بات جو آج لی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ضمیر فروشی نہیں کرنی، ہم نے اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہے۔ دیکھیں ضمیر ایسے ہی ہے نا جیسے جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے، 100% پہ ہونا چاہیے، کسی کا 50 ہے، کسی کا 25 ہے، کسی کا 20 ہے۔
آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں، ہم خوشامد کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم ایک کم از کم غیرت کا اور ضمیر کا، کہ ہم نے باضمیر ہونا ہے اور ہم نے باغیرت رہنا ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بھی ایگزیکٹ یہی مطلب ہے جو میں آپ سے عرض کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔